اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ قرضے سے نجات کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کی مدد سے آپ کے سر پہ جتنا بھی قرضہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتر جائے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نماز پنجگانہ ضرور ادا کیا کریں اور اپنی آنے والی بلاؤں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات دیتے رہا کریں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کی وجہ سے آپ کا قرض تو اتر جائے گا، لیکن اگر آپ نماز ساتھ ساتھ ادا کریں گے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں پر ضرور مہربان ہوگی اور آپ لوگوں پر اپنا خاص رحم کرے گی اور تمام تکالیف جو ہوں گی آپ لوگوں کی زندگی سے وہ ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ارسال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کب شروع کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو گیا اور قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز بعد نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا جو بھی اسے درود یاد ہو اسے پڑھ لے اور درمیان میں اس نے سورہ نصر پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ وہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرض سے فوراً نجات ملے گی اور بآسانی آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر اپنا رحم فرمائیں اور آپ سب کو ہدایت پانے والوں میں شامل فرمائیں، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی وظیفے کے ساتھ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔